السلام علیکم۔ آج ہم عید الفطر کے پیچھے کی روح اور اس کو منانے کے عملی طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عید کا دن جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ایک خاص خوشی کا دن ہے۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ پورے مہینے کی عبادت اور شکر گزاری کا ایک گہرا اظہار ہے۔ تو آج کے سفر میں ہم کیا کیا جاننے والے ہیں؟ ہم شروع کریں گے اس خوشی کی وجہ سے کہ یہ خوشی منانے کا حکم کہاں سے آیا۔ پھر ہم اس دن کی مرکزی عبادت یعنی نماز عید پر بات کریں گے، اس کے خاص احکام دیکھیں گے اور پھر ان چھوٹے چھوٹے خوبصورت کاموں کا ذکر کریں گے جو اس دن کو اور بھی خاص بنا دیتے ہیں۔ اور ہاں، نماز عید پڑھنے کا پورا طریقہ بھی سمجھیں گے اور آخر میں اس دن کے روحانی تحفوں پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات، عید کی جو یہ خوشی ہے یہ صرف ایک روایت یا ثقافت نہیں ہے۔ نہیں، یہ براہ راست اللہ کا حکم ہے۔ اس کی جڑیں قرآن اور حدیث میں بہت گہری ہیں۔ یہ آیت آپ دیکھیں سیدھا سیدھا عید کی خوشی کی وجہ بتاتی ہے۔ ہمیں کس چیز پر خوش ہونا چاہیے؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر۔ اور رمضان کے روزوں اور عبادتوں کی توفیق ملنے سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو عید دراصل اسی فضل پر شکرانے اور خوشی منانے کا دن ہے۔ اور پھر یہ حدیث آتی ہے جو بہت ہی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کرتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگ پہلے سے 2 تہوار مناتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ان پرانے دنوں کے بدلے میں 2 بہتر، 2 عظیم دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مطلب یہ جشن اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ، ایک ریپلیسمنٹ ہے۔ تو اس خدائی خوشی کا سب سے بڑا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مرکزی نقطہ، اس کا محور نماز عید ہے۔ یہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ یہ اس دن کی سب سے اہم اجتماعی عبادت ہے اور اس کا ایک بہت ہی خاص درجہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نماز عید کا حکم کیا ہے؟ اسے واجب کہا جاتا ہے۔ اب واجب کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ یہ ان تمام لوگوں پر لازم ہے جن پر جمعے کی نماز بھی لازم ہوتی ہے۔ یعنی یہ کوئی نفلی یا اختیاری عبادت نہیں ہے بلکہ بہت اہم ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بغیر کسی ٹھوس شرعی وجہ کے جان بوجھ کر اس نماز کو چھوڑ دینا ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ اسے گمراہی اور دین میں ایک غلط رواج پیدا کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب جب اہمیت واضح ہو گئی تو چلیں اس کے کچھ خاص اصولوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ باتیں جو نماز عید کو دوسری جماعت والی نمازوں سے، خاص طور پر جمعے کی نماز سے تھوڑا الگ بناتی ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ دیکھیے، نماز جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور وہ نماز کی شرط ہے، یعنی خطبہ نہیں تو نماز نہیں۔ لیکن عید میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اور یہ سنت ہے۔ اگر کسی سے چھوٹ بھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت۔ اب بات کرتے ہیں وقت کی۔ کیا عید کی نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کے فوراً بعد نہیں، بلکہ جب سورج تقریباً 1 نیزہ بلند ہو جائے تب اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت زوال سے ٹھیک پہلے یعنی نصف النہار تک رہتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز تھوڑی دیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ نماز تو ہو گئی مرکزی عبادت، لیکن اس دن کو مزید خوبصورت اور بابرکت بنانے کے لیے بہت سے مستحب کام بھی ہیں۔ یعنی وہ کام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یا ان کی ترغیب دی اور جو اس دن کی روحانیت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے اپنی ذات سے، اپنی تیاری سے۔ اس دن کے احترام میں حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک سے دانت صاف کرنا، اپنے پاس موجود سب سے اچھے کپڑے پہننا، چاہے نئے ہوں یا بس صاف ستھرے، اور اچھی خوشبو یعنی عطر لگانا، یہ سب سنت سے ثابت ہے۔ پھر عیدگاہ جانے سے ٹھیک پہلے بھی کچھ کام ہیں۔ کوشش کر کے فجر کی نماز اپنی محلے کی مسجد میں جماعت سے پڑھنا۔ عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا، خاص طور پر طاق عدد میں کھجوریں۔ اور سب سے اہم، نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا تاکہ غریب لوگ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اور ہاں، عید الفطر میں عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آواز میں تکبیر پڑھنا بھی مستحب ہے۔
عید صرف ذاتی خوشی کا نام نہیں، یہ تو اجتماعی خوشی کا دن ہے۔ اس لیے سنت یہ بھی ہے کہ اگر ہو سکے تو عیدگاہ پیدل جایا جائے، جاتے ہوئے ایک راستہ استعمال کریں اور واپسی پر کوئی دوسرا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو، خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اور نماز کے بعد مصافحہ اور گلے ملنا تو اس خوشی کے اظہار کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ اور اب آتے ہیں اس حصے پر جس کا سب کو انتظار رہتا ہے اور جو تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، نماز عید پڑھی کیسے جائے۔ یہ عام نمازوں سے تھوڑی مختلف ہے کیونکہ اس میں 6 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں۔ آئیے اسے قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ تو طریقہ بہت آسان ہے، بس تھوڑی توجہ چاہیے۔ پہلی رکعت میں نیت کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے تو ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام 3 بار اللہ اکبر کہے گا، ہر بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی بار جب امام اللہ اکبر کہے تب ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر امام قرات کرے گا۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام پھر 3 بار اللہ اکبر کہے گا اور ہر بار ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ بس یہ 6 زائد تکبیریں ہی اس نماز کی خاص پہچان ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے ظاہری اعمال اور خوشیاں، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ عید کا دن تو روح کے لیے بھی ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ لے کر آتا ہے۔ اس دن کی گئی عبادت کے خاص انعامات کا وعدہ ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس سے اس دن کی برکتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جو کوئی عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب تمام وفات پا جانے والے مسلمانوں کو ہدیہ کر دے۔ تو اس کا اجر کیا ہے؟ سنیے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار یعنی 1000 روشنیاں داخل ہوتی ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ! یہ اس دن کے روحانی خزانوں کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ تو عید صرف ایک دن کا جشن نہیں ہے، یہ رمضان بھر کی محنت، ضبط اور عبادت کا ایک خوبصورت نتیجہ ہے۔ اس دن کا ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ ہو یا لوگوں سے ملنا جلنا، اسی روحانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے، جب عید کا دن گزر جائے تو ہم اس کی روح کو، اس خوشی اور بندگی کے احساس کو اپنے آنے والے 11 مہینوں میں کیسے زندہ رکھیں گے؟